بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثيابك فطهر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین و ملت اور نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہبری رہنمائی کے لیے جو قانون، جو ضابطے اور جو اصول بیان فرمائے ہیں، وہ سب کا سب قرآن مقدس کی آیات میں، تفاسیر قرآن مجید کی کتابوں میں اور حدیث کے ذخیروں میں موجود ہے۔ پھر بعد کے علماء کرام نے، یعنی صحابہ کرام کے بعد تابعین نے بہت محنت کر کے، رات دن ایک کر کے قرآن مقدس سے چن چن کر اور احادیث مبارکہ سے چن چن کر نماز کے مسائل کو الگ کر دیا، روزے کے مسائل کو الگ کر دیا، حج کے مسائل کو الگ کر دیا، زکوٰۃ کے مسائل کو الگ کر دیا، اور باضابطہ مستقل بے شمار کتابیں لکھی گئی۔ لیکن بعد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مسائل کی کتاب، فضائل کی تو بے شمار کتابیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں الگ سے اس کا ایک الگ چیپٹر اور باب عنوان ہے، لیکن فقہائے کرام نے، ائمہ مجتہدین نے جو قرآن سے چن کر مسائل کو جمع کیا ہے، ان تمام مسائلوں میں، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ ایک جلدوں میں نہیں بلکہ کئی سینکڑوں جلدوں میں ایک ایک کتاب ہوا کرتی تھی۔ کوئی کتاب 80 جلدوں میں، یعنی 80 پارٹ میں، اور ایک جلد میں 100 صفحہ، 200 صفحہ نہیں، 600 700 صفحہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اور جو اتنا سا جو موٹا ہے، اس طرح سے ایک دو نہیں بلکہ 80 اور 100 کتابیں ایک لکھی جائے تو آپ اندازہ لگائیے انہوں نے کتنی محنتیں کی ہوگی کہ ایک مسئلے پر، اور احادیث مبارکہ سے چن کر جو انہوں نے مسائل کو لکھنا، جمع کرنا شروع کیا تو 80 کتابیں لکھی گئی۔ پھر بعد میں چھانٹتے وہ 10 جلدوں میں، 12 جلدوں میں، 4 جلدوں میں اب موجود ہے۔ آج کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ یا اساتذہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 80 جلدوں کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ سہولت کے لیے، چونکہ زمانہ دن بدن دنیوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے تو اخروی اعتبار سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، کتابیں لکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لکھنے والے لکھ کر وہ اپنی قبروں میں جا کر کے آرام کی نیند سو رہے ہیں، لیکن ان کی کتاب کا پڑھنے والا ایک دو بھی نہیں ملتا پوری دنیا میں۔ تو یہ اخروی اعتبار سے تنزلی ہے۔
تو ان تمام کتابوں میں فقہائے کرام نے جو مسائل کو بیان کیا، اس میں جو سب سے پہلا باب، مسائل میں جو سب سے پہلا مسئلہ بیان کیا ہے، آپ کسی بھی فقہ کی کتاب کو صرف ورق گردانی کر لیجئے، یعنی ایک دو صفحہ کو پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، سب میں آپ کو یہی ملے گا کتاب الطہارت، طہارت کا بیان، پاکی صفائی کا بیان، نجاست کا بیان، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز پڑھنے سے پہلے اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کا طریقہ۔ تمام کتابوں میں سب سے پہلا جو عنوان ہے، سب سے پہلا جو چیپٹر فقہائے کرام نے لکھا ہے وہ کتاب الطہارت ہے۔ لیکن آج آپ کے اور ہمارے جو مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور اسٹیج میں لقشے دار شعلہ بار تقریر کرنے والے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، سب کی تقریر نماز پر، سب کی تقریر زکوٰۃ پر، سب کی تقریر سیرت پر، سب کی تقریر روزے پر۔ بھائی کبھی آپ کتاب الطہارت بھی بولیے نا، کبھی جہیز کے بارے میں بولیے نا، کبھی آپ ان مسائل کو بیان کیجئے، کبھی آپ ان بیماریوں کا تذکرہ کیجئے کہ جن بیماریوں نے عوام کو نہیں خود آپ کو تباہ و برباد کر دیا، کبھی اس کا بھی تذکرہ کیجئے نا۔ یہ کوئی نہیں بیان کرے گا۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے 10,000 20,000 کے خرچے پہ آئیں گے اور بات شروع ہوگی۔ عجیب بات ہے، اور لوگ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جن کی تقریر میں تھوڑا بہت نمک مرچ ہو، تھوڑا ہنسانا ہو، تھوڑا رولانا ہو، تھوڑا گانا ہو، تھوڑا طرز ہو، بس یہی خوب ہوا بہت اچھا تقریر کرتا، بہت اچھا بولتے۔ ارے بھائی کیا بولے؟ آدھا گھنٹہ تقریر کیے، 1 گھنٹہ تقریر کیے، کیا حضرت نے فرمایا؟ نہیں بہت اچھا تقریر کیے، اتنا اچھا تقریر کیے پورے مجمع پر چھا گئے۔ ارے اللہ کے بندے کچھ تو بولا ہوگا، وہ فلائٹ میں آ کر کے کچھ تو بک کے گئے ہوں گے۔ نہیں بہت اچھی تقریر کیے، سارے لوگ رو رہے تھے، بس بہت اچھی، اسی میں پورا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک مداری تھا، میں حالانکہ اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کمی کہاں ہے اور ہم علاج کہاں کر رہے ہیں۔ درد تو سر میں ہے، دوا گھٹنے کا کر رہے ہیں۔ ایک مداری تھا، وہ جو ڈگڈگی بجاتا نہیں ہے، جو سانپ کا کھیلا جو دکھاتا ہے، وہ مداری آیا اور اس کو کچھ پیسے چاہیے تھے، کچھ کمانا تھا، اور ابھی ان لاک ڈاؤن میں تو پیسے کی اتنی مارا ماری چل رہی ہے، تجارت کاروبار سب ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ مداری آیا ڈگڈگی بجانے والا، اور اس نے ایک کھمبا گاڑ دیا، بانس کا ایک کھمبا گاڑ دیا، اور اس پر اس نے ایک ٹوپی رکھ دیا۔ آپ اور ہم لوگ جو سنتے ہیں کہ اس نے ٹوپی پہنا کر چلا گیا، ٹوپی پہنا دیا، یعنی جو ٹھگتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ ٹوپی پہنا دیا۔ آج کل سب سے زیادہ ٹوپی علماء کو پہناتے ہیں، مولوی صاحب کو۔ حضرت بس آپ کے لیے یہ ریٹ ہے، بعد میں معلوم کرے سب سے زیادہ ہم ہی سے لیا ہے، اس لیے یہ بند کرے کہ مولانا آپ کے لیے بس کم، یہ مولانا چھوڑیے، مولانا آپ کے داماد لگتے ہیں کیا؟ جو آپ کا اصول بنتا، میں نے بہت پہلے کہا تھا، مسلمانوں سے آپ خریداری مسلمانوں کے دکان میں کریں اس نیت کے ساتھ، 2 ٹکا اگر زیادہ لے گا تو میرا مسلمان بھائی نفع لے لے گا، اور تجارت کرنے والا دکاندار اس نیت کے ساتھ بیچے کہ بھائی میں دنیا والے کو تو نفع میں تو خرید لیتا ہی ہوں، نفع میں سامان بیچتا ہی ہوں، یہ مسلمان ہے، یہ داڑھی ٹوپی والا 2 روپے کم اس سے لے لوں، یہ نیت دونوں طرف سے ہو تو پھر دیکھیے کس طرح سے محبت، پیار، امن و شانتی اور وہ اخوت کا یہ رہے گا، ماحول رہے گا۔ بہرحال وہ مداری ڈگڈگی بجانے والا وہ کھمبا گاڑنے کے بعد ٹوپی رکھ دیا اور ایک اعلان کیا اس نے۔ پہلے تو ڈگڈگی وہ بجایا، سارے لوگ جمع، دیہات میں یہی ہوتا ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا دعویٰ کیا اور کہا کہ بھائی تم جو اس کھمبے کے اوپر جو ٹوپی دیکھ رہے ہو نا، اس ٹوپی کی ایک خاصیت ہے، اس کے اندر ایک کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ تو کمال یہ ہے کہ جو بندہ اس ٹوپی کو اپنے سر کے اوپر ڈال لیتا ہے اسے یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کے اندر خاصیت ہے۔ جب یہ اعلان، یہ آواز وقت کے بادشاہ کی کانوں سے ٹکراتی ہے، وقت کے بادشاہ کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ بھائی فلاں ایک ڈگڈگی بجانے والا مداری آیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے، اس کے پاس ایک ٹوپی ہے، اور وہ ٹوپی اس کی یہ خاصیت ہے کہ مدینہ اور مکہ یہاں بیٹھے نظر آتا ہے۔
آج جو جلسے جلوس ہوتے ہیں آپ اشتہارات میں دیکھیں گے کہ فلاں بہت بڑے مقرر صاحب آ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بال شریف بھی لائیں گے، اس کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ یہ جو ربیع الاول اور ربیع الثانی کا جو مہینہ ہو رہا ہے، یہ سب یہی دھاندلی چلتی ہے، یہی گھوٹالہ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اشتہار، اور اس اشتہار میں رہے گا کہ فلاں کچھوچا سے، فلاں شریف سے فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دکھائیں گے۔ ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کر کے پریشان اس بات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے، تو آخر اتنے علماء کو اتنے بال ملے کہاں سے؟ وہ سارے انڈیا میں ہی مل گئے۔ وہ زیارت کراتے ہیں، اس پر جو انعامات، وہ جو دکان چلتی ہے، جو آپ کا اناؤنسر ہوتا ہے وہ بھی بیوقوف بناتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے وہ اور بڑا بیوقوف بناتا ہے، اور جو مقرر ہوتا ہے وہ اور بھی بڑا بیوقوف بنا کر کے سب لوٹ مار کے چلا جاتا ہے، سب کی فجر کی نماز غائب کر کے جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ مداری یہ اعلان کیا کہ اس ٹوپی کے اندر یہ خاصیت ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ تھوڑا دیکھو تو یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہیں فراڈ تو نہیں آیا ہے، کہیں ہماری عوام کو، پبلک کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، جاؤ اور چیک کرو اس ٹوپی کو پہن کر۔ چنانچہ وزیر آ کر کے اس مداری سے، وہ ڈگڈگی بجانے والے سے کہا کہ بھائی دکھاؤ تمہاری ٹوپی، دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر خاصیت ہے، کچھ کمال ہے کہ نہیں۔ تو جیسے ہی وزیر ٹوپی پہننا چاہا تو وہ مداری، بھائی ابھی رکو یہاں پر۔ وہ تھوڑا چوکنا، کیا بات، کیوں نہیں پہنے؟ کہا کہ ایک شرط ہے اس ٹوپی کو پہننے کے لیے، اگر اس شرط پر تم سچے پکے اترو گے تب جا کر کے یہ ٹوپی اپنا کمال اور اپنی خاصیت کو دکھلائے گی، ورنہ نہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ بتلاؤ کیا خاصیت ہے؟ اس مداری نے کہا یہ شرط ہے، اگر تم حلالی ہوگے، تمہارے باپ کا عطا پتہ ہوگا، تم صحیح نسب کے ہوگے، تو اس ٹوپی کو پہننے کے بعد کعبہ اور مکہ مدینہ نظر آئے گا۔ اگر تمہیں اس ٹوپی کو پہننے کے بعد مکہ مدینہ نظر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ابا کا کوئی پتہ نہیں ہے، تم حلالی نہیں ہو، اب پہنو ٹوپی کو۔ بہرحال ٹوپی کو پہنتا ہے، پہننے کے بعد اب بھائی وہ ڈھول میں تو صرف آواز ہے نا، اندر تو پورا خالی۔ بہرحال ٹوپی جب پہنا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ اس خم و پیش میں ہے، اس سوچ و بچار میں ہے کہ میں بولوں تو کیا بولوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ نظر آ رہا ہے تو جھوٹ ہوتا ہے، اگر کہوں کہ نہیں نظر آ رہا تو سارے لوگوں کے سامنے میری انسلٹی، بے عزتی ہوگی۔ تو کیا کرتا نہیں کرتا، کہا کہ ہاں مجھے مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے۔ جب بادشاہ تک یہ خبر چلی گئی کہ میرا جو اپنا خاص وزیر تھا اس نے اس بات کی تصدیق کر دی، تو بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا شرف والا کام، اس سے ہم نے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ بادشاہ بھی نکلا اپنے دربار سے اور تمام درباریوں کو لے کر کے نکلا۔ اب جیسے بادشاہ کا نکلنا تھا، ایک بڑا ہجوم اور ایک ریلا میلا ٹھیلا ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ دیکھنے آ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ بھرے مجمع میں سب کے سامنے آیا اور کہا کہ بھائی میں بھی اس شرف کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، وزیر ہی کیوں اس شرف، میں بھی اس کا حقدار ہوں، مجھے بھی یہ نعمت اور یہ شرف ملنی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ جیسے ہی ٹوپی کو اپنے سر پر ڈالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ مداری کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی نظم اور انکساری کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، آپ میری ایک شرط آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ ٹوپی پہنیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہے بھائی تمہاری شرط؟ تو اس مداری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، عالی جاں شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ٹوپی کی خاصیت اور اس ٹوپی کا کمال اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ حلالی ہوں گے، آپ کے ابا کا پتہ ہوگا، آپ کا نسب صحیح سالم ہوگا، تب جا کر کے آپ کو اس ٹوپی کا وہ کمال محسوس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب اس ٹوپی کو آپ پہنیے۔ تو بادشاہ نے پہنا، چونکہ اسے یقین تھا کہ بھئی وزیر جو اپنا قریبی آدمی ہے وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا بادشاہ سے۔ بہرحال اس نے ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھا۔ اب بادشاہ پریشان حیران اس بات پر ہے کہ بھائی اس میں نہ مکہ نہ مدینہ کچھ نظر نہیں آتا، آخر وزیر کیسے کہہ دیا کہ مکہ اور مدینہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بیچارہ اس سوچ میں تھا، اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو سارے لوگ 2 منٹ کے لیے سب مجھے بیوقوف پاگل کہیں گے اور میرے نسب کا گویا کہ پتہ ہی نہیں ہوگا، سارے لوگ کہیں گے کہ ہمارا بادشاہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ
چلو تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ ہی صحیح، میں چونکہ بادشاہ کا دماغ جو ہے نا، جو چالاک ہوتا ہے وہ ہر جگہ چالاکی اسے سوچتی ہے۔ ابو جہل کون نہیں اس کا نام، بڑا چالاک، مرتے وقت بھی چالاکی کر کے گیا۔ جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی کہا کہ بھئی یہاں سے نہیں، یہاں سے کاٹو، تاکہ لگے کہ میں چالاک آدمی، میری گردن یہاں سے نہیں یہاں سے کٹی ہے۔ وہ چالاکی اسے سوجی اور اس نے سوچا کہ میں اگر کہتا ہوں کہ مکہ مدینہ نظر آ رہا تو کون سا کمال ہو، تو وزیر کو بھی نظر آیا۔ تو اس نے کہا کہ ارے تمہیں مکہ مدینہ، یہ دیکھو سیدھا مجھے جنت بھی نظر آ رہی، دائیں طرف مکہ ہے، بائیں طرف مدینہ، اور یہ سیدھا مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ بس اب کیا تھا، مداری پر جو انعام ہوا بادشاہ نے تصدیق کر دی، اور مداری کا جو اپنا دعویٰ تھا اس سے بڑھ کر فائدہ ہو رہا ہے کہ جنت نظر آ رہی ہے۔ بس انعام لوٹا اور چل دیا۔ تو یہ ٹوپی پہنا کے چلا گیا۔ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، بادشاہ تنہائی میں جہاں وہ اکیلے بیٹھتا ہے، کوئی آدمی نہیں وہاں، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، بلایا اس وزیر کو، کہا کہ بلایا جائے اس وزیر کو۔ چنانچہ وہ وزیر آیا۔ وزیر کو تو معلوم ہی تھا کہ بادشاہ یہی پوچھیں گے۔ بہرحال تنہائی میں کہا بادشاہ نے کہ بیٹا صحیح بتانا، اس دن جو تم ٹوپی پہنے تھے سچ بتاؤ کہ تمہیں مکہ مدینہ نظر آیا تھا کہ نہیں۔ وزیر کو معلوم ہے کہ اگر میں کہوں کہ نہیں نظر آیا تھا یا کہوں کہ ہاں نظر آیا تھا تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا، جھوٹ بولوں تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو وزیر وہ بھی چالاک تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو جو نظر آیا وہی مجھے نظر آیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے جو دیکھا ہے ٹوپی کو پہن کر وہی میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بے وقوف پاگل، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہی حال میرا ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ تب تک پاس ہو چکا تھا۔ بالکل یہی حال ہمارے عوام کا ہے، نہ آپ جمعہ میں تقریر سننا پسند کریں گے، نہ آپ مسائل کو سننا پسند کریں گے۔ ہاں، آپ کو وہ تقریر چاہیے کہ جس میں نمک زیادہ ہو، آپ کو وہ عنوان چاہیے کہ جس میں مرچ زیادہ ہو۔ کوئی یہ نہیں معلوم کرتا کہ سود لینا کیسا ہے، کوئی یہ نہیں معلوم کرتا کہ زکوٰۃ کا مال ہڑپ جانا کیسا ہے۔ یہ تو ضرور معلوم کرے گا کہ امام صاحب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے ہنس رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ واہ بھائی واہ، آپ داڑھی صفا چٹ کر کے ہیں تو کچھ نہیں، اور امام صاحب قبلے کی طرف رخ کر کے مسکرائے تو اعتراض۔ یہ حال آپ کا اور میرا ہے، آپ بھی بے وقوف اور ہم بھی بے وقوف۔ اس لیے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، فقہاء کرام نے اور ائمہ مجتہدین نے جو مسائل کو بیان کیا، میں اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ آپ پابندی کے ساتھ اس عنوان کو خوب سنیں، پڑھیں، دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اردو کتابوں میں، اور آسان لفظوں میں، آسان زبانوں میں علماء کرام نے آسانی کے لیے سارے مسائل کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ ضرور مطالعہ کریں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 70 سال سے وضو کر رہے ہیں، لیکن نہ وضو کے فرائض کا عطا پتہ، نہ استنجا کرنے کا طریقہ معلوم، اور ساری کی نمازیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، کیونکہ وہ پاکی صحیح سے نہیں۔ میں آپ کو آج کی بات بتلا رہا ہوں کہ ہم سے کوئی ملنے آئے، ملنے میں 2 شخص تھے، ایک شخص میرے کمرے تک آئے، دوسرے شخص باہر ہی رہ گئے۔ بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو میں بغیر کسی نام لیے، بھائی پاکی نہیں ہے، آج کی بات بتا رہا ہوں، جمعہ کا دن، ایک شخص اندر دوسرا شخص باہر، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کو پاکی نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مسجد تک آتے ہیں لیکن پاکی نہیں ہے، تو آپ سوچنے کی بات ہے کہ جب تک وہ بندہ ناپاک رہتا زمین اس سے نفرت کرتی ہے، ناپاک ہو کر کے خدا کی زمین پر چلتے ہیں۔ تو اس لیے پاکی کے مسائل کا جاننا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے اپنی بات کا آغاز کیا تھا وہ وہاں سے کہ نجاست اس کی کئی قسمیں آتی ہے، میں نے 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ نجاست حقیقی، نجاست حکمی، پھر نجاست حقیقی کی 2 قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ میں آج صرف 2 باتیں بتا کر اپنی جگہ لے لوں گا، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے۔ نجاست غلیظہ کہتے ہیں گاڑھی نجاست، جیسے کہ پاخانہ، جیسے کہ خون، جیسے کہ پیپ، یعنی انسانوں کے جسم سے نکلنے والی ہر گندگی وہ نجاست غلیظہ ہے، چاہے خون نکلے، چاہے پیپ نکلے، چاہے پاخانہ پیشاب نکلے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح سے باہر کی چیزوں میں شراب نجاست غلیظہ ہے، خون، ہر طرح کا خون، چاہے وہ جمع ہوا ہو، چاہے وہ بہنے والا خون ہو، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیفہ، اس کو یاد رکھنے کے لیے صرف آپ یہ جملہ یاد رکھیں
کہ حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے حلال جانوروں میں گھوڑا بھی آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ آلہ جنگ ہے جس کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ ہے، لیکن فقہ حنفی میں گھوڑے کا کھانا جائز حلال ہے، لیکن مکروہ قرار اس لیے دیا گیا کہ یہ جنگ کا ایک آلہ ہے، اس کو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو حلال جانوروں کا پیشاب، اس میں آپ کا گھوڑا بھی آ جائے گا، گائے، بکری، بھینس، ہر وہ جانور کے جن کا گوشت کھانا حلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح سے جو پرندے ہیں، تو حلال پرندوں کی بیٹ، یعنی بیٹ سے مراد پاخانہ، تو ان کا بھی ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست خفیفہ میں ہے۔ چیل، کوا، اس کا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے بتایا، آپ دونوں پر حکم سن لیجئے۔ نجاست غلیظہ بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ دھونا چاہیے، لیکن اگر وہ ایک سکے سے کم مقدار میں لگا ہوا ہو، بغیر دھوئے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نجاست غلیظہ، اب نجاست غلیظہ میں کیا کیا میں نے گنا دیا، انسان کا پاخانہ، پیشاب، خون وغیرہ سب، اور حلال جانوروں کا جو پاخانہ ہے وہ نجاست غلیظہ میں ہے، حلال جانوروں کی جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ میں۔ تو نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے، 1 روپیے کے بقدر سے کم اگر ہو تو معاف ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنا لگا ہوا ہونے کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ اور اگر اس سے زیادہ ہو 1 روپے سے تو پھر نماز نہیں ہوگی، دھونا ضروری ہے، صرف اتنے ہی مقدار کا، اتنے ہی حصے کا، اس سے زیادہ دھونا ضروری نہیں ہے، نہانا ضروری نہیں ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے، میں نے پچھلے سے بھی پیوستہ جمعہ بتایا تھا کہ 1/4 سے کم ہو تو معاف، اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، یعنی دھو کر کے نماز پڑھ لیں، نہانا اس میں بھی ضروری نہیں ہے۔ 1/4 سے مراد میں جو سمجھایا تھا، مثال کے طور پر آپ میرے سر پر یہ ٹوپی دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ٹوپی کو اگر ہم 4 حصے میں تقسیم کریں گے تو ایک حصے میں اتنا سا حصہ آئے گا، اس سے کم اگر نجاست خفیفہ یعنی حلال جانوروں کا پیشاب، راستے میں چلتے ہوئے گائے پیشاب کیے، اس کے چھینٹ اگر پڑے ہیں تو 1/4 جس حصے میں لگا ہو اس حصے کے 1/4 سے کم پر لگا ہے تو معاف ہے، یعنی نماز ہو جائے گی اس لگے ہوئے ہونے کے ساتھ، لیکن دھو لینا بہتر ہے، اور اگر اس سے زائد ہو تو پھر دھونا ضروری ہے۔ تو یہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا حکم ہے۔ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کی تفسیر اور آگے کی بات کو بیان کروں گا۔ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔